اب اس کے بعد میں عبدالکلیم بن عبدالعظیم کو دعوت دے رہا ہوں۔ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، الصف الاول میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وجے واڑہ سے کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام و مہمانان نظام، آج کی اس مبارک محفل میں توحید کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال و عبادات، اسماء و صفت میں دل ہے جاننے کو، یعنی اس بات کا یقین کرنا کہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور مدبر صرف اللہ ہی ہے، اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اس کے پیارے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ محترم سامعین، توحید اسلام کی اساس ہے، توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، توحید پر دنیا باقی ہے۔ جب دنیا سے توحید ختم ہو جائے گی تو اس دنیا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ کامیابی و ترقی کا راز توحید میں پوشیدہ ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محترم حضرات، توحید ہی تو ہے جو زمینی نیاز کو ہزار ذلتوں سے بچاتی ہے اور انسان کی انا اور خودی کا تحفظ کرتی ہے۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محترم سامعین، امن و اطمینان کی دولت، چین و سکون کی متاع کب نصیب ہوتی ہے؟ بے قرار دلوں کو قرار کب ملتا ہے؟ مالک نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ محترم حضرات، سلف و صالحین دین و تقوی کے مقام بلند پر فائز تھے۔ فتوحات کا ایک سیلہ روا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کیونکہ ان کے اندر اعلیٰ درجے کی توحید تھی، ایمان تھا، توکل علی اللہ تھا، اعلیٰ سیرت و بلند کردار، عقیدہ توحید کا انعام ہے۔ ایک اللہ پر ایمان اور غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ توحید کی تاثیر تھی کہ جرم کا اتفاق کر کے ماعز بن مالک اسلمی پچتائے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ طہر نے کہا کر ایک بار جرم کیا اور موت کو گلے لگا لیے۔ توحید پر ہی خاتمہ انسان کو جنت کی ابدی نعمتوں کے مستحق بناتا ہے۔ محترم حضرات، توحید اسلام کے اساس ہے اور کائنات کی سب سے بڑی جھوٹی ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھی۔ توحید کو ٹھکرا کر شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عدل فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالمہ کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ محترم سامعین، اعمال و عبادات کے دفتر ہو، لیکن اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ محترم سامعین، اس کے برعکس اگر کوئی زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر آئے گا لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے تو اس کے بخشش کے لیے اللہ زمین و آسمان کے برابر مغفرت لے کر آئے گا۔ توحید اگر رائی کے برابر بھی پائی گئی تو بخشش ہو سکتی ہے، یہ توحید کی عظمت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج شرک کا بازار گرم ہے، شیطان نے لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، کہیں شرک کو وسیلہ کا نام دیا گیا ہے، کہیں شفاعت کے نام سے شرک کو قبول کر دیا گیا ہے، کہیں اولیاء اللہ کی تعظیم کے پردے میں شرک کو جواز فرض کیا گیا ہے۔
محترم سامعین، الغرض قرآن و سنت کے واضح دلائل کے باوجود بھی اخلاق پر پتھر پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کی ثمرات سے محروم ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایمان کے لٹیرے میں ہماری قیمتی دولت کو چھین نہ لے۔ ہماری موت توحید پر ہی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی نام جنت کی صورت میں ملے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ ہمیں توحید کے دولت سے معلومات کر اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور شرک و بدعت سے بچا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔